قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں دلچسپ اور سبق آموز واقعات ہم آپ کی خدمت میں بے شمار کتابوں اور اخبارات و رسائل کے مستند مواد سے چن کر پیش کر رہے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ جناب ممتاز حسن نے لکھا ہے جو قائد کے اپنے اصولوں پر ایمان کی حد تک یقین کے بارے میں ہے۔ قائد جو دیانت اور روحانی پاکیزگی اپنے ساتھ لائے تھے وہ صدیوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ تقسیم سے پہلے مختلف فرقوں اور گروہوں کی شرپسندی اور فساد کی خبریں آنے لگیں تو کچھ لوگوں نے جا کر عرض کی کہ مسلمانوں کو بھی ان کے مخالفین کی طرح ہتھیاروں اور گولہ بارود سے مسلح رہنا چاہیے اور اس سلسلے میں قائد اعظم کو اقدام کرنا چاہیے، لہذا مسلمان اسلحے کے لیے چندہ جمع کریں۔ قائد یہ سن کر برہم ہوئے اور کہنے لگے، کیا تم لوگ مجھے منافق سمجھتے ہو کہ ایک طرف تو صلح کی اپیل پر دستخط کروں، مخالفوں کو مجبور کروں کہ لڑائی فساد سے باز رہیں، اور دوسری طرف تمہارے لیے ہتھیاروں کا بندوبست کروں تاکہ جنگ و جدل کی جا سکے؟ میں ہرگز کسی ایسی تحریک کی حمایت نہیں کر سکتا، خواہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے۔ ایک اور واقعہ بھی جناب ممتاز حسن کی روایت ہے اور آج کے حالات پر بطور خاص صادق آتا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں اکثر عوام کو متوجہ کرنے کے لیے بہترین تقریر بازوں کو تلاش کرتی ہیں جو عام آدمی کو جذباتی انداز میں متاثر کر سکیں۔ ممتاز حسن لکھتے ہیں، پیرزادہ محمد ذکاء اللہ محروم نے جو تقسیم سے پہلے شملے کے ایک سرگرم مسلم لیگی کارکن تھے، مجھ سے کہا کہ جب قائد اعظم نے 1937 میں مسلم لیگ کی تحریک شروع کی تو ان کے ساتھ کم ہی لوگ تھے۔ مجھے خیال ہوا کہ کچھ ایسے آدمی کو مسلم لیگ میں لانا چاہیے جو عوام کے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کرنے کے عادی ہوں۔ ایک عرصے کی کوشش کے بعد میں نے ایک مشہور غیر مسلم لیگی مسلمان کو مسلم لیگ میں شامل ہونے پر راضی کر لیا، جو بلاک کا مقرر تھا اور جلسوں میں حاضرین کو مسحور کر لیتا تھا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ مسلم لیگ ان کے گزارے کے لیے 100 روپے ماہوار انہیں دیا کرے، کیونکہ کانگریس انہیں یہ وظیفہ دے رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس نے اس قدر کم رقم مانگنے میں بڑے اثار کا ثبوت دیا ہے۔ خوشی خوشی قائد اعظم کے پاس پہنچا اور کہا، دیکھیے قسمت نے یاوری کی ہے اور ایک مشہور و معروف کانگریسی کارکن جو ایک زبردست مقرر بھی ہے مسلم لیگ میں آنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم اس کے لیے فقط 100 روپے ماہانہ کا بندوبست کر دیں۔ اب آپ اجازت دیں تو معاملہ فوراً طے ہو جائے۔ اگر ضروری ہوا تو ہم لوگ اس رقم کا بوجھ مسلم لیگ کے مرکزی فنڈ پر بھی نہیں ڈالیں گے اور مقامی طور پر خود ہی انتظام کر لیں گے۔ پیرزادہ صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ قائد اعظم میری بات سن کر ذرا بھی خوش نہ ہوئے اور بولے، مجھے افسوس ہے کہ میں اس تجویز سے متفق نہیں۔ یہ کام مسلمانوں کا اپنا کام ہے اور اسے کرنے کے لیے کسی مسلمان کو کوئی رشوت دینا میرے نزدیک قطعاً جائز نہیں۔ اگر آپ کے دوست سمجھتے ہیں کہ انہیں مسلم لیگ میں آ کر کام کرنا چاہیے تو اس کے لیے شرطیں ٹھہرانا بہرحال مناسب نہیں ہے۔ دوسرے، ہم ایک غریب قوم ہیں، آپ کے دوست ہم سے صرف 100 روپیہ مانگتے ہیں۔ اگر ہم ان کی شرط منظور کر لیں تو بھی اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہم سے زیادہ مالدار ہندو یا انگریز انہیں 100 سے زیادہ رقم دے کر دوبارہ واپس نہیں لے جائیں گے۔ تم ان کے پاس جاؤ اور کہو وہ آ کر ہم میں شامل ہو جائیں، ہم دل و جان سے ان کا استقبال کریں گے۔ جو روکی سوکی میسر ہے اسی میں وہ ہمارے حصے دار ہوں گے، لیکن اگر وہ پیش کی کوئی شرط عائد کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تقریر کرنے کی صلاحیت کو بیچنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ جہاں ہیں وہیں رہیں یا کوئی اور گاہک تلاش کریں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ ممتاز حسن کی یادداشتوں کے بعد ایک واقعہ کتاب نقوش قائد اعظم سے پیش ہے جو قائد اعظم نے خود سنایا۔ انہوں نے کہا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک بڑے سیٹ کے ہاں مہمان تھا۔ صبح کو رخصت کے وقت میں نے بوڑھے ملازم کو کچھ نقدی دینا چاہی تو بوڑھے نے واپس کر دی۔ میں نے اس خیال سے بڑے آدمی کا ملازم ہے، شاید اس رقم کو اپنی پوزیشن سے کم سمجھتا اور رقم کو دگنا کر دیا، لیکن اس نے پھر واپس کر دی۔ انکار کی وجہ پوچھی تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت انگیز لہجے میں کہا، قائد اعظم صاحب، آپ مجھے روپے دے کر خوش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میرا بال آپ کے کام پر خوش ہے۔ جو آپ قوم کے لیے کر رہے ہیں، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری باقی عمر آپ کو بخش دے تاکہ جو کام آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے اسے پورا کر سکیں۔ میں تو خود اپنی جمع پونجی میں سے کچھ چندہ مسلم لیگ کو دے چکا ہوں۔ قائد کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں بہت متاثر ہوا، ہمیں تو ایسے ہی کارکن درکار تھے جو پاکستان کے لیے قربانی دے سکے۔